والوں میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سمجھنے والے ہمارے آپ کے بزرگوں نے جو عرفے کا نام دیا، تو عرفے کا نام اس لیے ہمیں عجیب لگا کہ ہم نے وہ عرفہ سمجھا نہیں تھا. اگر وہ عرفہ سمجھا ہوا ہوتا تو اس عرفے کو سمجھ لیتے کہ وہ عرفہ ہے اپنی ذات کی پہچان، یہ عرفہ ہے اپنے مرحوم کی پہچان. تو یہ بھی مناؤ، وہ بھی مناؤ. اس کے منانے میں کوئی آداب، کوئی احکامات نہیں ہیں. یہ جیسے آل محمد چاہتے ہو مرحوم کو یاد کرنا ویسے مناؤ. اور چونکہ تفصیل کا وقت اتنا نہیں ہوتا ان مجالس میں، خالی ایک اشارہ مکمل کر رہا ہوں. قبرستان جانے کے آداب نیمہ شعبان یہ ہم نے برادران سے لیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اس کا تعلق عرفے سے بھی نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں پھر وہ حساب کرتے ہیں جناب، وہ انتقال کے بعد پہلا عرفہ کب پڑے گا؟ انتقال کب ہوا؟ 11 شعبان کو. عرفے میں نام شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عرفہ کب؟ 13 شعبان کو. نام شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کون بتائے گا؟ کسی عالم کے پاس کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. جب کتاب عالم کی نہ ہو تو اور ایسے ملتی ہے. پھر یہ گھر کی خواتین بتائیں گی، کوئی حرج نہیں. آپ ان کی بات اگر اسلام سے نہ ٹکراتی ہو کوئی حرج نہیں. کس نے منع کیا؟ لیکن اس کو مستحب سمجھ لینا، اس کو سنت سمجھ لینا، یہ غلط ہے. اگر فاتحہ میں نام لے لیا کسی بات کے مرے ہوئے مومن کا تو اس سے عرفہ باطل نہیں ہوا. یاد رکھیے گا، اصول پہچان لیجئے، پھر سب کو ساتھ لے کے چلنا تو آپ کو خوب آتا ہے. اصول پہچان. اصول ہے کہ کوئی اپنی طرف کی بات اسلام کا حصہ نہ قرار دی جائے. اسلام کہتا ہے ایصال ثواب کرو، ایصال ثواب میں فاتحہ خوانی کرو، جب چاہو کرو، جب تمہیں یاد آ جائیں. میں کہتا ہوں روز عرفہ کرو، ہر نماز کے بعد فاتحہ پڑھو، ابا کی اماں کی سب کی، ہو جائے گا عرفہ. ہر نماز کے بعد پڑھ لو، عرفہ ہو جائے گا. سال میں ایک دن انتظام کرتے ہو کوئی حرج نہیں. لیکن اس عرفے کا تعلق، نیمہ شعبان کا تعلق قبرستان سے نہیں ہے اور نہ جناب امیر حمزہ سے ہے. حضرت امیر حمزہ کی شہادت شوال میں، شعبان میں نہیں. تو جتنا حلوہ بنائیے گا امیر حمزہ کی محبت میں، یاد رکھیے ماہ شعبان میں حلوے کا تعلق صرف امام زمانہ علیہ السلام کی آمد سے ہے. اتنا حلوہ کھلاؤ سب کو کہ جلوہ سمجھ میں آ جائے. اتنا حلوہ کھلاؤ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو عرفہ اور نیمہ شعبان ملاتے ہوئے، عرفہ شعبان کے نیمہ سے 2 دن پہلے مرحومین کی یاد کا نام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں کوئی احکامات نہیں ہیں. یہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، ارلی بھی ہو سکتا ہے. 10 نام، 20 نام، 40 نام. اب مجھے اپنے ابا مرحوم کی بات یاد ہے. پراٹھے بنتے تھے گھر میں، پراٹھے گن کے بنتے تھے. یہ 14 بنیں گے، 15 بنیں گے، اور ہر پراٹھے پہ حلوہ اور ایک کباب. اور پھر لسٹ ابا نکالتے تھے اور ٹک کرتے تھے. ہم کھڑے تھک جاتے تھے، یہ حلوہ کب کھانے کو ملے گا. آج بھی ہے، تھوڑا ایڈوانس ہو گیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. آج بھی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تھوڑی سی وضاحت ہے.
خدا میرے ابا کے درجات کو بلند کرے. میں اب کہتا ہوں کہ اگر وہ 14 کے نام ایک ساتھ لے کر اور 14 مرتبہ فاتحہ پڑھ لیتے تو 14 ملٹیپلائی بائی 14 ہو جاتا. ورنہ ایک کے ساتھ پھر اگلا نام اس کے لیے ایک، پھر اگلا نام اس کے لیے ایک. تو ہم نے ایصال ثواب کو سمجھا کہ یہ جیسے تبرک بٹتا ہے ایسے خدا ایصال ثواب میں ثواب بانٹتا ہے. تبرک تقسیم ہوتا ہے، ثواب ضرب ہوتا ہے. تقسیم اور ہے، ضرب اور ہے. تقسیم میں دیگ ختم ہو جاتی ہے، ضرب میں دیگ بڑھ جاتی ہے. ہم کرتے چلے آئے، کرتے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیے بہت اچھی بات ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ عرفہ ہے. الاحیاء منہم والاموات، یہ عرفہ ہے. اپنے گزرے ہوئے بھولے بسرے ہوئے ان افراد کی یاد منانا اسلام میں بری بات تو نہیں.